بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومن کی دو آیتیں ہیں، آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں ان آیات کے آنے کے بعد، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں تکبر ہے، بڑائی کا گمنڈ ہے، ما ہم ببالغیہ، لیکن حال یہ ہے کہ یہ اس بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے۔ فاستعذ باللہ، نبی جی اب اللہ کے پناہ میں رہیے، انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والا، وہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، یہ لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا کام ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں میں سے اس کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ لوگ کیا جھگڑا کرتے تھے اللہ کی آیات میں؟ مشرکین مکہ اللہ کی آیات میں کیا ایسے بحث کرتے تھے، کیا جھگڑا کرتے تھے؟ یاد رکھو، قرآن مجید نے عقیدہ آخرت کے تصور دیا، انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور دیا، کائنات کے ختم ہونے کا تصور دیا، یہ ساری آیتیں ہی تو ہیں۔ تو وہ اس کو جو نہ ان کی عقل اس کو تسلیم، انسان مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں زمین میں مٹی میں مل جائیں، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکے، اس پر وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ میری آیات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، میں نے اس کائنات کو بنایا بھی میں نے ختم بھی میں نے کرنی، انسان کو پیدا بھی میں نے کیا، اس کو ماروں گا بھی میں، دوبارہ زندہ بھی میں ہی کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک ڈیٹیل دے دیتا ہے پورے قرآن میں، اور اس کے بارے میں اللہ فرما رہے یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہنے کی وجہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ ان کے دل میں اپنی بڑائی کا گمنڈ ہے کہ وہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم جو نا بھائی، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں مظاہر ان کو لگتی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑائی کا گمنڈ تو ان کے اندر ہے، لیکن میں ان کو اس بڑائی تک کھونے نہیں دوں گا۔ بڑائی تو میری چادر ہے، تکبر تو میری چادر ہے، عظمت اور بڑائی کبریائی تو میرے لیے ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے جو نا بڑائی چھیننے والے؟ تو اللہ فما ہم ببالغی، یہ کتنے ہی گمنڈ کرتے رہے، کتنے ہی غرور اور تکبر میں گفتگو کرتے رہے، فرمایا کہ میں ان کو وہاں پہنچنے کبھی بھی نہیں دوں گا جو بڑائی ہے، وہ بڑائی تو اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا التکبر ردائی، تکبر صرف میری چادر ہے، جو مجھ سے میری اس چادر کو چھیننا چاہے گا ادخلتہ النار، میں اس کو اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ یہ اللہ کے الفاظ، حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر انسان ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور پھر اس تکبر اور غرور اور فخر کے ساتھ جو نا ایک اور چیز لازم ہے، لازم وہ کیا ہے؟ وہ ضد ہے۔ اب جو مغرور اور متکبر ہے اس کے اندر یہ ضد ہے کہ میری بات مانی جائے، اگر میری نہیں مانتے تو کوئی اور کسی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس ضد کے اندر کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو چھوٹا سمجھنے کے لیے یہ جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، نیچے دکھانے کے لیے یہ زور جو لگا رہے ہیں، میں کبھی بھی ان کو اس بڑائی پر آنے نہیں دوں گا۔ بڑائی میرے لیے ہے، اور پھر میرے ان بندوں کے لیے جن کو میں عزت عطا کرتا ہوں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا یہ لوگ میری آیات کے بارے میں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی بحث کرنے کا علم نہیں ہے،
یہ اس کے اوپر جو نا فضول بحث کرتے ہیں۔ میرے نبی آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والا ہے، ان کی باتوں کو سنتا بھی ہے، ان کی حرکتوں کو اللہ دیکھتا بھی ہے، ان کی باتوں کو سنتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے اعمال، ان کے حرکات سکنات کو اللہ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یاد رکھو مشرکین مکہ اللہ کے خالق ہونے کے انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان بت نے نہیں بنایا، بتوں نے زمین و آسمان کی تخلیق نہیں کی ہے، زمین و آسمان اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن یہ بت جو نا اللہ تک رسائی کے لیے، اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے ایک واسطہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کی عقل میں نہیں، اللہ جب آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ ہے یہ مانتے بھی ہیں، تو پھر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو انسان کو پیدا کرنا، اس کو مار دینا، دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب حیران ہو جائیں گے، قرآن مجید میں 4 واقعات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مرنے کے بعد ان کے دوبارہ زندہ کر کے نبیوں کو دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا، یہ واقعات قرآن کا حصہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میرے لیے تو آسان ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے ایک چھوٹے سے انسان کو پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے؟ فرمایا کہ یہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا بظاہر انسان کی پیدائش سے مشکل کام ہے، جب میں نے یہ کیا ہے تو انسان کو پیدا کرنا دوبارہ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جو نہ بھائی اپنے بحث مباحثے کا موضوع بنا کر فضول باتیں کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میری تخلیق کے اندر کتنی طاقت ہے، میں کیا کچھ پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہمیں اور آپ کو سمجھ اور ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا۔ دوستو بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے پورے ملک کے اندر، پوری دنیا میں مسلمان بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، مکہ میں، مدینہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہی نہیں ہے یا قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، اللہ جی ہمارے اوپر رحم فرما، ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں معاف کر دے، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر، ہم سب پر، پاکستان پر رحم فرما، یا اللہ برائے رحمت ہماری زمینوں کے لیے، ہماری فصلوں کے لیے ضرورت ہے، یا اللہ رحم فرما، باران رحمت عطا فرما، یا اللہ رحم فرما، باران رحمت عطا فرما، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے فضل احسان، اپنے وسیع رحمت کو دیکھ، یا اللہ اپنے بندوں پر، اپنے مخلوقات پر رحم فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علیہ